بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ شرک ہے یا پھر شرک نہیں ہے؟ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا پھر ناجائز ہے؟ پہلے ذرا سوال کو، مسئلے کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا جو جواب ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ دیکھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے ایک جو مدد ہے نا، مدد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے ما تحت الاسباب، دوسری ہوتی ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب جو مدد ہوتی ہے وہ سبب کے ماتحت ہوتی ہے، سبب کے انڈر ہوتی ہے۔ یعنی مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے یعنی اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں، یا میرا فلاں والا کام کر دیں۔ میں پیسوں کی مثال لے دیتا ہوں، مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ اب وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، ظاہر ہے، یا یہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہوں گے، کسی سے لے کے دے دے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ارینج کر سکتا ہے۔ تو اگر اس انداز میں وہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے تو اس مدد کو کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت۔ یعنی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، بینک میں ہیں، میرے اکاؤنٹ میں ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، یا کسی سے لے کے دے سکتا ہوں، یا کوئی یعنی کاروبار کر کے کوئی چیز بیچ کے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی سواری ہے، کوئی چیز بیچ کے میں اس کو پیسے ارینج کر سکتا ہوں۔ اگر وہ اس نیت سے مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، تو یہ جو مدد ہے یہ ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے ماتحت۔ تو یہ جو مدد ہے یہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرک والی کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ دوسری مدد جو ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، یعنی اسباب کے اوپر۔ ایک شخص کسی سے، یا مجھ سے آپ لگا لیں کہ مجھ سے آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، یہ دے نہیں سکتا، لیکن وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کوئی اس طرح کا کرامت دکھا کے، کوئی جادو دکھا کے، یا ایسا کچھ ارینج کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ چیز دے سکتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اس کے وسائل کے ماتحت نہیں ہے، اس کے پاس اس کے اسباب نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں غیب سے ایسا کچھ کر کے یہ چیز مجھے دے سکتا ہے۔ یہ ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر۔ اگر اس سے کہ مدد کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، یہ شرک ہے۔ بات کو سمجھیں، مثال کے طور پہ، ویسے قرآن مجید کے جو دلائل ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بات کو مزید ایکسپلین کروں گا۔ ویسے قرآن مجید تو اس چیز سے بھرا ہوا ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ کس زمرے میں نہ پکارو؟ ما لا ينفعک ولا يضرک، جس میں نہ کوئی تمہیں نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی جس کے پاس جو اختیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اسباب نہ ہونے کے باوجود آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ میری پوری کر دے گا، تو فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو اس وقت تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب یہ ظالم کیا ہوتا ہے اور ظلم کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو عام طور پہ ظلم جو ہے وہ گناہ کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں بالخصوص، بالعموم گناہ کو کہا گیا ہے اور بالخصوص شرک کو کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سورۃ لقمان ہے، لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو قرآن مجید میں بالخصوص بہت سارے مقامات ہیں، قرآن مجید میں بالخصوص جس چیز کو ظلم کہا گیا وہ شرک ہے۔ گویا کہ جو شخص کسی کے اسباب کو نہیں دیکھتا، بغیر اسباب کے کسی کے پاس جا کے وہ اس سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، جو یعنی اسباب سے اوپر اگر ہم کسی سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، تو یہ جو ہے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اسباب کے ماتحت رہ کے ہم کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے دوسرے بندے سے مدد مانگتا ہے، ویسے یہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو درباروں اور مزاروں کے اوپر جاتے ہیں اور وہ جو مردہ ہے اس کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں کہ ہماری فلاں والی مشکل جو ہے نا وہ حل کر دے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے گا، یہ صریح طور پہ شرک ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی پکار کو سن نہیں سکتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اتنا کہ اس کی دعا کو قبول کر سکے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جبکہ وہ اس کی دعا سے ہیں ہی بے خبر، وہ اس کی دعا سے ہیں ہی بے خبر۔ یہ کس شخص کے بارے میں کہا گیا؟ جو فوت شدگان ہیں، جو مر چکے ہیں، یا جو بت ہیں، ٹھیک ہے، بالخصوص ان کے لیے جو فوت شدگان ہیں، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی نبی ہے، اس کے پاس جا کے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا میری فلاں والی مشکل ٹال دو، یا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ میری مشکل کو ٹال دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ غَافِلِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے کیا ہوں گے؟ غافل ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ان کی عبادت کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے۔ دنیا میں یہ داتا کے دربار پہ جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے داتا کے نام سے کہ داتا جی فلاں دے دو، فلاں مشکل فلاں مشکل فلاں۔ اب جب ہم اپنے ان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ والی جو ہے نا شرک ہے مدد مانگنا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ بھی تو مدد مانگتے ہو، آپ کی بجلی خراب ہو جاتی ہے الیکٹریشین کو بلاتے ہو، کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے پاس جاتے ہو، جوتا آپ جو ہے نا اس کی سلائی کروانے کے لیے موچی کے پاس جاتے ہو، اسی طریقے سے آپ کی لائن جو ہے سیوریج لائن وہ بھی اگر یعنی بند ہو جاتی ہے، اس کا وہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ کسی بھنگی یا کسی اس کام کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہو، اس سے مدد نہیں مانگتے۔ تو ہم اگر بزرگ سے، اگر کسی ولی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو اس کی وضاحت میں نے جیسے پہلے بتائی ہے کہ ایک ما تحت الاسباب ہے، ایک ما فوق الاسباب ہے، یعنی ایک جو بھنگی ہے مثال کے طور پہ سیوریج لائن کو ٹھیک کرنے والا، وہ اس کے اندر گھستا ہے، اس کے اندر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی اوزار استعمال کرتا ہے، کوئی تگدو کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے کوئی منتر پڑھتا ہے یا ایسا کوئی جادو وغیرہ کرتا ہے کہ بس وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو مدد ما فوق الاسباب مدد مانگی جائے وہ شرک ہے۔ جو ما تحت الاسباب، اسباب کے اندر رہ کے یعنی اس کے پاس اختیار ہے، یہ ایسا کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے یہ کام کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا عہدہ ہے، عہدے کی وسعت سے کام کر سکتا ہے، یا اس کی یہ فیلڈ ہے، اس فیلڈ کی وجہ سے یہ کام کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے اگر کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ کہنا کہ غیبی اختیارات سے اگر یہ بندہ میری مشکل کو دور کر دے گا، یہ شرک ہے۔